बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज का जो टॉपिक है हमारा, घोड़ों के बारे में जो बात हमारी चल रही थी, आज का जो चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है घोड़ों के बारे में, और ये इंतहाई मालूमाती वीडियो थी। बहुत मज़ा आया ये सुना के आपको। घोड़ों के बारे में इतनी मज़े की ये इंफॉर्मेटिक नॉलेज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त थी, और मैंने पीछे वीडियो में सुनाया। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घोड़ों गुफ्तगू। घोड़े मुख्तलिफ तासुरात का इजहार अपनी आवाज़ के ज़रिए भी करते हैं। अगर ये कहा जाए कि घोड़े तमाम पालतू जानवरों, यहाँ तक कि कुत्ते से भी ज़्यादा मौसर और जामिया तौर पर गुफ्तगू कर सकते हैं, तो यकीनन बेजाना होगा। साथ साथ रहने वाले घोड़ों को अलहदा या किसी और अस्टबल में मुंतकिल किया जा रहा हो तो रवानगी के वक़्त एक ख़ास आवाज़ में बोलकर अपने पड़ोसी घोड़ों को अलविदा कहते हैं। माँ अपने बच्चे को बुलाने के लिए एक ख़ास अंदाज में बोलती है। इस तरह नौजवान घोड़े अपनी नौजवान साथियों से और नर घोड़े मादा घोड़ियों से मखसूस लहजों में हम कलाम होते हैं। एक साथ रहने वाले घोड़े काम के दौरान तेज़ दौड़ते हुए एक दूसरे के सामने से गुजरें तो आपस में एक बारीक और मुख्तसर इनहिनाहट की मदद से बाकायदा सलाम दुआ का तबादला करना नहीं भूलते। फिर अस्टबल से एक घोड़ा निकाल कर ले जाया जाए तो इसके साथ वाला घोड़ा इसे अलविदा कहता है, लेकिन वापसी पर आने वाला घोड़ा सलाम का जवाब देता है। गो के अस्टबल में एक बहुत से घोड़े मौजूद होते हैं, लेकिन ये नामो पैगाम सिर्फ दो साथी घोड़ों ही के दरमियान चलता है। खाना सामने आने पर घोड़े सिख हल्की लेकिन हलकोम से निकलने वाले हिनहिनाहट में खुशी का नारा बुलंद करते हैं। खाने में देर हो जाने पर हलकोम से निकलने वाली आवाज़ करख्त हो जाती है और इसमें नागवारी का अंसर नुमाया होता है। घोड़े गो के छोटी छोटी चीज़ों से खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन डर की वजह से इंसानों की तरह चीखने लगना शुरू कर देते हैं। जंगों के घमसान में अलबत्ता घोड़ों को चीखते सुना गया है, लेकिन ये चीखें खौफ के बरअक्स उन आवाज़ों से ज़्यादा मुशाहबाना होती है जो सिपाही दुश्मन पर हमला आवर होते हुए अपने मुंह से निकालते हैं। दर्द का एहसास एक माहिर हैवानात ने तकरीबन 1 दर्जन घोड़े रेल के नीचे कुचल कर हलाक होते हुए देखे। उसका बयान है कि हादसे में मरते वक्त घोड़ों ने जो आवाज़ें निकाली वो उनकी आम आवाज़ों से बहुत मुख्तलिफ थी। घोड़े दर्द का एहसास रखते हैं, पेट के दर्द में बाकायदा इंसानों की तरह कराहट और हाव हू करते हैं और मुंह घुमा घुमा कर मकाम दर्द की तरफ इशारा करते हैं। अगर कोई डॉक्टर इन्हें बाकायदा बेहोश या कम अज़ कम मुतअल्लिका जगह को बेहिस किए बगैर ऑपरेशन शुरू कर दे तो अपनी सीटी नुमा चीख से दर्द और नागवारी का इजहार करते हैं। जंग के दौरान बमबारी के मौके पर घोड़े बेहंगम तरीके से चीखते चलाते हैं, खुसूसन वो जो कभी पहले भी इस खौफनाक तजर्बे से गुजर चुके हों, लेकिन शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाने के बाद नहायत खामोशी और सब्र के साथ मौत का नज़ारा करते हैं। अगर आप किसी घोड़े को सांप की तरह पुकारता हुआ सुने या वो तेज़ गराहट नमा आवाज़ में चीखे तो फौरन समझ जाएं कि सामने खड़े हुए लोगों में से घोड़े ने अपनी किसी दुश्मन को शनाख्त कर लिया है और इस पर हमला करने ही वाला है। इसके बाद घोड़े के सामने ठहरने से कबल यकीनी कर लीजिए कि कहीं इसकी नापसंदीदा अफराद की फुर्सत में आपका इसमें ग्रामी भी तो शामिल नहीं।
انسان کی گفتگو کو سمجھنا، گھوڑے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں گھوڑے انسانی بول چال اور لب و لہجہ کا مشاہدہ بہت غور اور عرق ریزی سے کرتے ہیں۔ دراصل یہ لب و لہجہ ہی ہے جس سے گھوڑے انسان کے مطالبہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خوش کن بات بھی غصے کے لہجے میں ادا کریں تو گھوڑے کا رد عمل وہی ہوگا جو آپ کے عام غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ گھوڑا محبت بڑے دوستانہ احکام کا بار عرب انداز میں بلند آواز احکامات کو سنتا، زیادہ شائستگی سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ گھوڑے کی سماعت اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ دور سے کی گئی سرگوشی تک سن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شوروں سے نفرت کرتا ہے۔ گھوڑا آپ کے پیاری بھری پچکار کا بھوکا ہوتا ہے۔ انتہائی اور خوفناک صورتحال میں جب وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا ہو، مالک کی ایک پیاری بھری آواز اسے روکنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس جن گھوڑوں کی تربیت خام ہو، اس پر کلام نرم و ناز بالکل بے اثر ثابت ہوتا ہے۔ انتقام کا جذبہ، ان میں انتقام کا جذبہ، گھوڑوں میں انتقام کا جذبہ بدرجہ آتم موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اسے صرف بدترین دشمن کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں یا پھر رقابت کی وجہ سے تشدد پر ہیں۔ ایک صاحبہ بچپن سے ایک پستہ قد گھوڑے پر سواری کر رہی تھی۔ جب وہ بلوغت کے قریب پہنچی تو قد میں اضافے کے باعث پستہ قد گھوڑا ناقابل استعمال ہو گیا۔ انہوں نے ایک نیا گھوڑا خرید لیا۔ نئے گھوڑے پر لطف و کرم شروع ہوا تو پستہ قد کے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ نئے گھوڑے کو دیکھ کر سخت مشتعل ہو جاتی، زمین پر پاؤں مارتی اور رسہ توڑانے کی کوشش کرتی۔ ایک روز رسہ ٹوٹ گیا، پستہ قد نئے گھوڑے پر بجلی بن کر گرا اور بوڑھا ہونے کے باوجود اسے شدید زخمی کر دیا۔ ایک ویٹرنری سرجن نے ایک گھوڑے کو پوری طرح بے ہوش اور متاثر حصہ بے حس کیا، بغیر ایک آپریشن کر لیا، جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اس واقعے کے پورے 3 برس بعد گھوڑے نے ایک روز سرجن کو گھڑ دوڑ کے میدان میں دیکھ لیا اور غصے میں پکارتا ہوا اس پر ٹوٹ پڑا۔ اگر بہت سے لوگ فوراً امداد کو نہ دوڑ پڑتے ہوتے تو سرجن صاحب کا زندہ بچنا بہت مشکل تھا۔ بہت سی جنگوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ گھڑ سوار ہلاک ہو کر گھوڑے سے گر پڑا تو گھوڑے نے غضبناک ہو کر اپنے مالک کے قاتل پر حملہ کر دیا۔ تاریخ کے اوراق اس قسم کے واقعات کے گواہ ہیں۔ انگلستان کے ایک بادشاہ ولیم سون نے اپنے خلاف سازش کے الزام میں ایک درباری سرجان لیونوک کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ مرنے سے قبل سرجان نے بادشاہ سے کئی بار رحم کی اپیل کی، اسے مسترد کر دیا گیا۔ بالآخر اس نے پرانی دوستی کی یادگار کے طور پر اپنا خوبصورت اور وفادار گھوڑا بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ انگلستان بھری میں یہ گھوڑا اپنی قوت برداشت اور تیزی رفتاری کے سبب اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جلد ہی بادشاہ کو اس گھوڑے سے اس حد تک محبت ہوگی کہ وہ ہر جگہ جانے کے لیے اسے استعمال کرنے لگا۔ اسی طرح 5 برس گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل کے قریب گھوڑے پر سواری کر رہا تھا کہ اچانک وہ اچھلا اور اپنے سوار کو زمین پر دے مارا۔ ولیم کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ 8 مارچ سن 1902 کو اس سبب انتقال کر گیا۔ اس طرح سرجان کے گھوڑے نے 5 سال بعد اپنے مالک کے قاتل سے انتقام لے لیا۔ گھوڑے کو ایک نشہ ہوتا ہے۔ نشہ ایک عادت کا نام ہے۔ نشہ یہ نہیں کہ چاہے وہ چرس کا ہو، شراب کا ہو۔ نشے کا مطلب ہے نا، وہ ایک عادت ہے بندے انسان میں۔ ایک جیسے آپ کوئی بھی کام کریں، آپ چائے پئیں روزانہ،
آپ کھانے کے بعد چائے پئیں، لازمی چائے پئیں، تو آپ کو اگر چائے نہ پئیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا آپ کا۔ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں کھانے کے بعد، وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک نہ وہ پئیں۔ اس کو ایک نشہ کہتے ہیں، نشہ ایک عادت کا نام ہے۔ گھوڑے آسانی سے نشہ کی عادت ہو جاتے ہیں اور تقریباً تمام ہی معروف نشہ اور اشیاء کا اثر قبول کرتے ہیں۔ والد صاحب کی ایک گھوڑی شفقت کو اس کے خادم نے چائے کی لت ڈال دی۔ وہ چائے کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ ادھر چائے کا وقت ہوا، ادھر اس نے اسٹبل میں اچھل کود مچا۔ کیا مجال جو خادم اکیلا چائے پی جاتا، وہ دولتیاں مار مار کر اسٹبل کی دیواروں کو پلستر اکھیڑ دیا کرتی تھی۔ راکم نے ایک کوچوان کو دیکھا جو سگریٹ ککش لے کر دھواں گھوڑے کے نتھوں میں چھوڑا کرتا تھا۔ گھوڑا سگریٹ نوشی کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ تمام کا تمام دھواں اپنے پھیپھڑوں میں اتار لیا کرتا تھا۔ اگر کوچوان الگ بیٹھ کر سگریٹ سے اکیلے لطف اندوز ہوتا تو یہ زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر ایک طوفان اٹھا دیا کرتا تھا۔ ریس کے گھوڑوں کے بعض مکان گھوڑوں کو شراب کا عادی بنا دیتے ہیں اور مقابلے کے روز نشہ پلا کر ریس کے لیے بھیجتے ہیں۔ نشے کی حالت میں گھوڑے اپنی تمام استطاعت سے بڑھ کر اپنے جوہرے دکھاتے ہوئے رندہ و بلانوش انسانوں کی آزمائش کے وقت ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یارو مجھے معاف کرو، میں نشے میں ہوں۔ تو گھوڑے کی وفاداری، گھوڑے کا انتقام، درد کا احساس، انسانوں کی گفتگو کو سمجھنا، بہت ساری لمبی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ بہت انفارمیٹک تھی یہ، گھوڑوں کے دانت، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو میں نے جیسے بتائیں۔ گھوڑے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں، جیسے بھی ہم کہہ لیں تو جانوروں کی زبان میں۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا گھوڑوں پہ، جو 2-3 دن سے میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو، تو یہ ٹاپک آج کا ہمارا ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو گھوڑوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہے۔ تو پسند آئی تو مہربانی کر کے آگے شیئر کر دیں، اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو آج کا ٹاپک، آج کا ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔